ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کا شاید ہی کوئی پہلو یا شعبہ ایسا ہو جس کے بارے میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی حاصل نہ کی جا سکتی ہو۔ ہمارا آج کا موضوع اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان تعلیمات کو اخذ کرنا ہے جو ہمارے آج کے معاشرے جو کہ پارا پارا ہو چکا ہے اس میں ہم آہنگی پیدا کر سکیں۔ یہاں پر یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ تنوع کو انسانی معاشرے سے ختم نہ تو کرنا چاہیے اور نہ ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں تنوع کے احترام کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ کسی عورت کو مرد پر، اور نہ کسی مرد کو عورت پر، اور نہ ہی کسی عربی کو اجمی پر، اور عربی کو اجمی پر فوقیت حاصل ہے سوائے تقوی کے۔ لیکن اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم معاشرے کے اندر ہم آہنگی ضرور پیدا کر سکتے ہیں، جس کی واضح تعلیمات قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے بہت ہی قابل شخصیات موجود ہیں جن کا میں تعارف کروائے دیتا ہوں۔ میرے بائیں جانب پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد گوندل صاحب تشریف رکھتے ہیں، جو کہ پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور 3 دہائیوں سے بھی شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، اور ایک بہت ہی اہم ذمہ داری حال ہی میں پروفیسر گوندل صاحب کو ملی ہے، اور وہ ہے نیشنل رحمت للعالمین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی پنجاب کے سربراہ ہیں گوندل صاحب۔ گوندل صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ گوندل صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہیں طاہا قریشی صاحب، جو کہ ممبر برٹش امپائر UK ہیں اور دنیا بھر کا بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ طاہا صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ گوندل صاحب ایک حدیث جو سب لوگوں کے ہاں، ہم سب کے ہاں بہت کثرت سے بیان کی جاتی ہے کہ اختلاف رائے میں امت کے لیے رحمت ہے۔ گوندل صاحب فرمائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کیا امت کے عمومی افراد کے درمیان اختلاف رائے سے متعلق ہے، یا یہ صحابہ کرام کے درمیان فقہی معاملات میں جو اختلاف رائے ہے اس کی حکمت کے بارے میں ہے؟ گوندل صاحب جی، میرے خیال میں ہمیں 2 لفظ سیکھنے چاہیے، ایک اختلاف، دوسرا مخالفت۔ اس حدیث سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اختلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسن کے لیے، بیوٹی کے لیے، جیسے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، اپنی رحمت کے اظہار کے لیے اپنی مخلوق کے اندر بھی رکھا ہے، رویوں میں بھی رکھا ہے، نقطہ نظر میں بھی رکھا ہے، خیالات اور عمل کے اندر بھی رکھا ہے۔ آپ نے چونکہ صحابہ کی طرف بھی اشارہ کیا اور موجودہ مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات پائے جاتے ہیں اس جانب بھی اشارہ کیا، لیکن صحابہ اور موجودہ مسلمانوں سے بڑھ کر جو اللہ کی سب سے بلند اور محبوب مخلوق ہے وہ انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام کے ساتھ اختلاف وہ بہت بڑا سورس ہے رہنمائی کا کہ تمام انبیاء 100% ایک طرح کے نہیں ہیں، تمام انبیاء کی حکمت عملی ایک طرح کی نہیں ہے، تمام انبیاء کو جو چیلنج دیا گیا وہ ایک طرح کا نہیں ہے، اور قرآن مجید میں 26 انبیاء کرام کا نام لے کر ان کے کسی نہ کسی امتیازی پہلو کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا عہد ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں جیسا آپ نے اپنے سوال میں ارشاد فرمایا کہ آپ کا ایک ایک ساتھی جو صحابی ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی تمام صحابہ ایک طرح کی رائے نہیں رکھتے تھے، اور جب بھی مشاورت ہوئی، ہم جتنے سیرت کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتے ہیں تو صحابہ نے ورائٹی آف اوپینین کا اظہار کیا، لیکن لیڈر کو لیڈر سمجھا گیا، فالوور کو فالوور سمجھا گیا۔ جب ڈیسیژن میکنگ ہو گئی اور خاص طور پہ زبان نبوت سے، تو باعث رحمت پھر یہ ہے، قرآن مجید میں صحابہ کو کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں رحمت
کا رویہ رکھتے ہیں، نرم خو ہیں، تو پھر انہوں نے اس کو قبول کیا۔ اس کے بعد صحابہ کا معاشرہ جیسا تھا وہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اس سے بہتر معاشرہ وجود میں نہیں آنا، وہ ہمارا رومانس ہے، ہمارا آئیڈیل ہے۔ اور ان صحابہ کی تعداد اگر نام پوچھے جائیں تو شاید 100 نام کوئی بڑے سے بڑا اسکالر لے سکے گا، لیکن تعداد تو لاکھوں میں ہے۔ جی بالکل اچھا، وہ جو لاکھوں ہیں وہ سارے ہی حجت ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب جب حجت ہے تو فقہ کا جو بھی مسلک اور جو بھی پروسیجر ہے وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے فرمان تک نہیں ہے، وہ صحابہ کے عمل کو بھی بنیاد بناتا ہے، وہ دلیل حجت ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف رائے ہے وہ وسعت کا باعث ہے۔ یہی ایگزیکٹلی یہی وجہ ہے کہ آپ نے سے رحمت فرمایا ہے۔ مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کا مطالعہ کیے بغیر دین کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر جو ہمارا بنیادی مضمون ہے اس میں اگر 100 تفسیریں اردو کی، 100 انگریزی کی، 100 عربی کی، 100 فارسی کی لے لی جائیں، ایک مفسر بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن کی تشریح میں صحابہ کے مختلف نقطہ نظر کا اظہار نہ کرتی ہے، تمام تفاسیر میں موجود ہے۔ ٹھیک، یہ وہ وسعت ہے کہ اپنے اپنے ذوق، ٹیسٹ اور اپنی اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے آج کے مسلمان کسی بھی صحابی کو فالو کر کے اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اس وسعت کو سمجھنے سے معاشرے کے اندر رحمت اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ بہت شکریہ گندل صاحب۔ یہ جو میں تھوڑا سا اس بارے میں جی تاثر ڈاکٹر صاحب کی بات کو لے کر تھوڑا سا آگے چلوں گا جی۔ انہوں نے بہت اچھی بات کی، ایک ہے اختلاف، ایک ہے مخالفت۔ اختلاف الرائے تو صلح حدیبیہ کے وقت بھی ہوا جی کہ کیا واپس جانا چاہیے یا نہیں بدلہ لینا چاہیے یا کون سے اقدام اٹھائے جائیں، تو کچھ اختلاف رائے وہاں تھا، لیکن مخالفت نہیں کی گئی جب فیصلہ ہو گیا۔ یہ بہت اہم نقطہ کا اٹھایا ہے۔ دوسرا جو انہوں نے حجت کی بات کی، دیکھیں نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے نا، اصحابکم النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ واہ واہ جی واہ واہ جی۔ طاہر قریشی صاحب، آپ کی زندگی مغرب میں گزری، برطانیہ میں آپ ایک بہت عرصہ سے قیام پذیر ہیں۔ برطانیہ کے اندر ہر رنگ و نسل اور ہر مذہب کے لوگ آباد ہیں، ہم سب جانتے ہیں، بہت متنوع سوسائٹی ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا برطانیہ کے معاشرے کے اندر ہم آہنگی ہے بھی کہ نہیں، اور اگر ہم آہنگی ہے تو وہ کن اصولوں پر قائم ہے؟ ذرا ہمیں اپنے زندگی کے جو آپ کے تجربات ہیں اس سے آگاہ فرمائیے۔ دیکھیے جی، جہاں تک مذہب، رنگ و نسل کی بات ہے، اس کے لیے اس ملک نے بہت ہی واضح قوانین بنائے ہوئے ہیں۔ آپ مذہبی منافرت، نسلی منافرت کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، آپ کوئی لفظ بھی ایسا نہیں بول سکتے کیونکہ قانون اس کی ممانعت کرتا ہے، اور اگر کوئی ایسا ثبوت مل جائے کہ کسی نے ایسے کیا ہے تو پھر اس کی باقاعدہ قانون کے مطابق سزا ہے۔ یہ چیزیں وہاں کیسے آئی ہیں کہ وہاں بھی جب مذہبی منافرت ہوتی تھی تو کیتھولکس کو جلا دیا جاتا تھا زندہ۔ ٹھیک، ایک وقت کچھ ابھی کوئی 20 سال پہلے میں ناردرن آئرلینڈ میں گیا تو وہاں 16 فٹ اونچی دیواریں کھڑی تھی۔ کیتھولک ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا اور پروٹیسٹنٹ ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا۔ تو یہ چیزیں مذہبی منافرت یا نسلی منافرت یہ موجود تو ہے، لیکن اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی قومی سطح پر گورنمنٹ سپورٹڈ یہ چیزیں موجود ہیں۔ گورنمنٹ نے قوانین بنائے ہیں، ان کی اجازت نہیں ہے۔ ایک وقت برطانیہ میں یہ تھا کہ جو انگلش لوگ تھے، انگریز، کیونکہ برطانیہ بھی 4 ممالک کا حصہ ہے نا جی برطانیہ، اس میں انگلینڈ ہے، اس میں ناردرن آئرلینڈ ہے، اسکاٹ لینڈ ہے، ویلز ہے، تو انگلش لوگوں کے گھروں میں باقاعدہ پیپر لکھا ہوتا تھا کہ نو ڈاگ نو آئرش، کہ یہاں اگر کرایہ پر مکان لینا ہے تو آپ نہ آئرش یہاں داخل ہو سکتا ہے نہ یہاں کتا الاؤڈ ہے۔ تو اتنی اس کی ان کے اندر یہ ڈیوائیڈ تھی۔ لیکن
اس ڈیوائڈ کو, اس ڈویژن کو کیسے ختم کیا گیا, اس قدر انتہا ہونے کے باوجود کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو جو IRA تھی, آئرش ریپبلکن آرمی, جو ان کا دہشت گرد گروپ تھا, وہ سمجھتے تھے کہ جی انگلینڈ والوں نے ناردرن آئرلینڈ پر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے, یہ ہمارا ملک ہے, یہ یہاں آ کر گورے قابض ہو گئے ہیں. تو انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو مار دیا تھا, کشتی اس کی اڑا دی تھی, اور پھر ہماری مارگریٹ تھیچر پر بھی حملہ کر دیا. لیکن ایسا کیا ہوا کہ ناردرن آئرلینڈ اور انگلینڈ یا برطانیہ کے درمیان ایک امن کا ماحول پیدا ہو گیا, ہم آہنگی پیدا ہوئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس میں یہ تھا کہ بین الاقوامی طور پر جو ادارے, جو حکومتیں, جو ممالک ناردرن آئرلینڈ کی اس طرح کی تنظیموں کو سپورٹ کر رہے تھے, یا وہ چاہتے تھے کہ جی یہ برطانیہ والوں کو تھوڑی سی تکلیف سوئی چبھتی رہے, انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. تو 9/11 کے بعد پھر یہ ایسا معاملہ شروع ہو گیا کہ آپس میں ڈائلاگ ہوا, اب وہاں پر امن ہے. ٹھیک, یعنی آپ کی باتوں سے میں یہ اخذ کر سکتا ہوں کہ یہ جو ڈیوائڈ معاشروں کے اندر موجود ہوتی ہے, یہ شاید انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں یا تو مذہب سے یا پھر قانون سازی سے ایسا ماحول پیدا کرنا ہے, یا ایک دوسرے سے انگیجمنٹ کرنی ہے کہ ہم انسانی فطرت کا یہ والا جو پہلو ہے اس کے اوپر قابو پا سکیں. گوندل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی طرز کی پولرائزیشن ہے, مثلا مذہبی, سیاسی, نسلی اور قومی تقسیم. اس تقسیم کا ہونا, جیسے طاہر صاحب نے بھی بتایا کہ انگلینڈ میں بھی بڑے زوروں پر تھی, لیکن انگیجمنٹ اور قوانین کی روشنی میں اس کے اوپر قابو پائے گا. تو لگتا یہ ہے کہ یہ کچھ ایک قسم کا قدرتی امر ہے, لیکن اس تقسیم کے اثرات کا حد سے بڑھ جانا بھی خطرناک ہے. میں چاہوں گا کہ خصوصاً جو مذہبی تنوع ہے یا مذہبی اختلاف رائے ہے ہمارے معاشرے کے اندر, ذرا اس کے حدود اور اثرات کے اوپر آپ روشنی ڈالیے. اس میں بہت ضروری ہے, چونکہ آج کے موضوع میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پہلا اوریجن اور ماخذ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور آپ کی سیرت پاک کو بنیاد بنا کر اس کو مانیں بطور ماخذ, اس سے رہنمائی لیں. جب اس سے رہنمائی لیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کا اور مومنین کا محسن ہم نہیں کہتے, ہم محسن انسانیت کہتے ہیں. لہٰذا اگر وہاں سے ہم نے روشنی لینی ہے تو ہمیں ایک طرف تو یہ ماننا ہوگا کہ ہمارے ہاں پولرائزیشن ایک سنگین صورت اختیار کر چکی ہے, اور اس کی وجہ سے بیرونی دنیا کی انگلیاں تو ہم پر اٹھتی ہیں, ہم داخلی طور پر بھی مسلمانوں کی میجارٹی پریشان ہے. اور یہ طبقہ لارج سکیل نہیں ہے جو ایکسٹریمسٹ ہے, لیکن ان کے رویے اتنے ایگریسو ہیں کہ وہ ہماری غلط نمائندگی کرتے ہیں. ہمیں دونوں پہلوؤں پر بات کرنی چاہیے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کی نمائندگی غلط ہو رہی ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پنجاب یونیورسٹی میں رہائش اختیار کی, اپنی یونیورسٹی کی سرکاری رہائش گاہ میں, تو مجھے لیسن مور روزانہ ہی چرچ کی گھنٹیاں سنائی دیتی ہیں. وہ میری رہائش سے قریب تر ہے. پھر بعض کا سپیکر لگا کر ہمارے جو کرسچین بھائی ہیں وہ اپنے مذہبی جو بھی گیت ہیں یا اشعار ہیں وہ پڑھتے ہیں. اور اس گاؤں میں جو یونیورسٹی کے ساتھ ملحق ہے, یا مجھے کبھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ ہم کہیں کہ یہ نہ کریں. وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ان کے چرچ کے اندر مداخلت نہ کریں. دوسرا پہلو, ایکسٹریمزم کو میں نے حقیقت کے طور پر مانا ہے, لیکن میں دوسرا پہلو دکھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تمام اضلاع, اور اضلاع نہیں بعض شہروں میں تو تحصیل لیول پر بھی مسجد ہی جیسی پرائم جگہ پر چرچ موجود ہے, اور ان کی پراپرٹیز ہیں, اور ہمارے عیسائی بھائیوں کے درمیان شدید جھگڑے ہیں اس پر, لیکن کبھی کوئی مسلمان اس میں مداخلت نہیں کرتا. یہاں مجھے یہ ماننا چاہیے کہ کہیں کہیں مذہبی پولرائزیشن جو مسلمانوں کے باہمی سیکٹس میں بھی ہے, مائنورٹیز کے بارے میں بھی ہے, ایک دوسرے کی مساجد میں کہیں نہ کہیں ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے
کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن انسانیت والے پیغام سے مطابقت نہیں رکھتا. ایک مسجد والے دوسری مسجد کے ساتھ شدت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جیسے پے در پہ ابھی پچھلے مہینے سرگودا میں واقعہ ہوا ہمارے عیسائیوں کے ساتھ، جو حقوق میں ہمارے جیسے شہری ہیں، بلکہ ہمیں حضور کا عہد سکھاتا ہے کہ اپنے حصے کا کھانا بھی انہیں پیش کریں. اور حضور کا اخلاق جو ہے وہ کسی مسلک تک اسلام کے تعصب کے اظہار میں بھی نہیں ہے. سر یہ تو آپ کا ہے کہ جی جو ایکسٹریمسٹ ویوز ہیں ان کے بارے میں، لیکن مذہبی تنوع میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مین سٹریم ہماری ڈیوائیڈ ہے، اسپیشلی مسلمانوں کے مختلف فقہ کی جو ڈیوائیڈ ہے، وہ بھی اچھی خاصی مضبوط ڈیوائیڈ ہے، ایکسٹریمسٹ نہ ہوتے ہوئے بھی. نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ لائم لائٹ میں کون سی چیز لائی جا رہی ہے. ٹھیک، ابھی آپ ذرا یہ دیکھیے کہ 4 لفظ میں بولتا ہوں آپ کے لیے بھی ناظرین کے لیے. ایک دین ہے، ایک دین کے اندر مختلف تشریحات کی بنیاد پر مذاہب ہیں، جس پہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ہیں. پھر ہر مذہب کے اندر کئی مسلک ہیں، جیسے حنفیوں میں دیوبندی اور بریلوی ہیں. بالکل صحیح. پھر ہر مسلک کے اندر کئی ذوق ہیں، کوئی ٹوپی پہنتا ہے، کوئی پگڑی پہنتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی مذہب نہیں اتارا. یعنی اس کو اختلاف میں نہیں لینا چاہیے، اس کو تنوع سمجھنا چاہیے. جی میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں. جی اللہ نے دین اتارا ہے، اور دین کے بارے میں کہا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین میں ہم نے کوئی تنگی نہیں رکھی. اس میں سینے پر ہاتھ باندھنے والا وہ بھی صحیح نماز پڑھ رہا ہے، ناف پر باندھنے والا بھی، اور ہاتھ چھوڑ کر باندھنے والا بھی. سر آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا. نہیں سر، ڈاکٹر صاحب ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے صحیح دینی قیادت جس لیول پر تیار کرنی چاہیے اس کے لیے اصطلاح فقہ استعمال کریں، عارف بالزمان، اپنے زمانے کو سمجھنے والی. ہم نے پور سٹف دیا ہے. اچھا، پور سٹف دیا ہے، اور جو ٹیلنٹڈ اور اچھا سٹف ہے وہ سائنس، ٹیکنالوجی اور سوشل سائنس کو دیا، وہ بھی ٹھیک ہے. اس لیے ہماری نمائندگی ایک تو غلط ہو رہی ہے. دوسرا، جب ہمیں کوئی ایکسٹریمسٹ کہتا ہے تو ہم فوراً وضاحت شروع کر دیتے ہیں. پاکستان کا معاشرہ اور طرف ہے، اس کی نمائندگی کرنے والے اور طرف ہیں، چاہے حکمران ہو، چاہے میڈیا ہو، چاہے بیوروکریسی ہو. مسلمانوں کا تو یہ حال یہ ہے کہ وہ اپنے عیسائی بھائیوں سے، سکھ بھائیوں سے، ہندو اور یہودی بھائیوں سے اگر کوئی ایک گروپ زیادتی کرتا ہے تو یہ دوسرا رخ میں آپ کے چینل کی وساطت سامنے لانا چاہتا ہوں کہ تمام مسلمان اپنے درمیان سے ایسی حرکت کرنے والے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، چاہے جڑاوالا کا واقعہ ہو، چاہے یہ واقعہ ننکانہ صاحب کا ہو، چاہے یہ سرگودا کا ہو، چاہے ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ سندھ میں کیوں. میں ایک جملے میں نمٹاتا ہوں. آپ حقوق العباد کی لسٹ بنا لیں تو اس میں ہمسائے کا حق، پڑوسی کا، مسافر کا، یتیم کا، مسکین کا. ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ سارے لوگ مسلمان ہو تو اچھا سلوک کرتا ہے. واہ. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ایک مسلمان کا قتل سب مسلمانوں کا قتل ہے. ہمیں کہا گیا کہ ایک انسان کا قتل سب انسانوں کا قتل. یعنی ہمسایہ چاہے مسلمان ہو یا چاہے غیر مسلم ہو، اس کے حقوق آپ نے ادا کرنے. بس یہ سمجھیے ہماری نمائندگی غلط ہو رہی ہے. ٹھیک. اور ہمیں جب الزام کا سامنا ہوتا ہے ہماری غلطی تھوڑی ہوتی ہے، لیکن ہم اتنا اس غلطی کو اوڑھ لیتے ہیں کہ معاشرے میں جو بھلائی اور خیر ہے انسانیت کے لیے اور حضور کی سیرت کے کرم سے ہے وہ ہم سامنے نہیں لے آتے. سر جزاک اللہ. طاہر صاحب، یہ تو ہو گیا مذہبی جو تنوع ہے یا ہم اختلاف رائے ہے اس کے اوپر گوندل صاحب نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سیاسی پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. کوئی کسی کو یوتھیا کہتا ہے تو کوئی پٹواری کہتا ہے، کوئی کسی کو سرخا کہتا ہے تو کوئی کیا کہتا ہے. آپ سر ماشاءاللہ انگلینڈ کا اور مغرب کا تجربہ رکھتے ہیں اور پاکستانی معاشرے سے بھی مکمل آگہی رکھتے ہیں. آپ ہمیں اس بارے میں ایجوکیٹ کیجئے کہ ہم کیسے اپنے سیاسی نظریات کی ترویج کر سکتے ہیں بغیر کسی کو اس طرح کے القاب دیے. جی یہ بہت ہی اہم سوال ہے. میں نے ویسے اس کا جواب تو اپنی جو کتاب ہے قیام امن اور اقوام عالم، جی سر، قیام امن اور اقوام عالم، عالم اسلام کی سسکتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں، اس پر بڑا تفصیلی جواب دیا ہوا ہے. پھر اس کو
میں نے پھر انگلش میں بھی جو مائی جرنی ہے سر طه قریشی مائی جرنی ماشاءاللہ فرام چک 444 ٹو بکنگم پیلس، اچھا ان میں بڑا احسن طریقے سے بیان کیا، لیکن اب کیونکہ یہاں وقت کم ہوتا ہے تو مختصر سا کہوں گا کہ یہ پولیٹیکل پولرائزیشن از ناٹ اونلی ان پاکستان، ٹھیک یہ انٹرنیشنل سیناریو میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ لوگوں کے رویوں میں جو ہے تبدیلیاں آ رہی ہیں، عدم برداشت بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور پولیٹیکل لیڈرشپ میں اب وہ اسٹیٹسمین شپ نہیں رہی۔ اچھا میں آپ کو تھوڑا سا ذرا مغرب جس کے ہم گیت گاتے ہیں جہاں میں رہتا ہوں اس سے میں فائدہ بھی اٹھاتا ہوں، سر وہاں کے سسٹم سے، اس سسٹم کا حصہ ہوں۔ سر آپ امریکہ میں دیکھیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ سوسائٹی ڈیپلی پولرائز ہو گئی، جی بالکل صحیح، ڈیوائڈ ہو گئی۔ جی جی بالکل آپ اہل علم حضرات ہیں، آپ نے دیکھا کہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف یونائٹڈ اسٹیٹس وہاں کیپٹل ہل پر حملہ ہوا، ٹھیک جی بالکل بالکل، اور وہ ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی تھی، بندے بھی مارے گئے، زخمی بھی ہوئے، آگ بھی لگے، توڑ پھوڑ بھی ہوا، وہاں کے جو آفیشیل ڈاکومنٹس تھے ان کو بھی چرا لیا گیا، اور ابھی تک وہ پولرائزیشن جو ہے سوسائٹی کی ابھی تک چل رہی ہے، اور جب تک وہ ڈی پولرائزیشن نہیں کریں گے وہاں کی سوسائٹی کی، دیر کین ناٹ بی اینی مور پیس ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اب آتے ہیں ہم ذرا برطانیہ کی طرف۔ لیکن سر یہاں پہ ایک پوائنٹ اگر آپ واضح کر دیں کہ وہاں کا جو قانون کا نظام ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ ابھی ریسنٹلی چند دن پہلے ٹرمپ صاحب کو انہوں نے سزا سنا دی۔ یہ ہمارے یہاں بھی سزا ہوتی ہے نا، ہمارا بھی تو ملک کا بڑا قانون سخت ہے، لیکن ہمارے قانون میں جو ہے وہ اس قدر اس میں منپلی ہے کچھ سیکٹرز کی کہ وہی قانون آپ کے خلاف استعمال ہوگا جو میرے حق میں استعمال ہوا ہے، تو اس لیے رول آف لا وہاں ہے، ٹھیک رول آف لا وہاں ہے، لیکن پولرائزیشن از دیر، ٹھیک، and that is not going to go from there in recent years. No, یہ ابھی نیئر فیوچر میں نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس قدر ڈیپ وہاں پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ اس کو ڈی پولرائز کرنے کے لیے بھی اب کم از کم ایک ڈیکیڈ کی ضرورت ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں ذرا برطانیہ کی طرف، تو برطانیہ میں بھی جب ہمارے وہ جو تھے پرائم منسٹر بورس جانسن، تو ان کے دور میں بھی بہت زیادہ ڈی پولرائزیشن کرنے کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے مزید اس کو پولرائز کیا سوسائٹی کو۔ اچھا، یورپ کے ساتھ ہمارا اختلاف شروع ہو گیا اور ہم یورپ سے باہر نکل آئے، بریگزٹ ہو گیا، جی جی، ہم باہر نکل آئے اس سے بہت زیادہ ہمارا نقصان ہوا ہے۔ پہلے جو ہمیں چیز پاؤنڈ کی ملتی تھی وہ مہنگی ہو گئی ہے، پہلے جو چیز ہمیں ریڈیلی اویلیبل ہوتی تھی ہماری مارکیٹیں خالی پڑی۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہاں پہ جیسے یہاں پہ ایک پارٹی والا دوسرے کو یوتھیا، وہ اس کو پٹواری، سرخا اور کیا کہتے ہیں، کیا وہاں پہ بھی ڈفرینٹ پارٹیز کے فالوورز ایک دوسرے کو اس طرح کے القابات سے نوازتے ہیں؟ وہاں بھی نیم اینڈ شیم ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے، وہاں پر بھی پرائم منسٹر کیا ہے وہ بھی تو انسان ہی ہے، کسی معاشرے کا حصہ ہیں، وہ بھی جرائم کرتے ہیں۔ مثلاً ابھی ہمارے جو بورس جانسن تھے پرائم منسٹر، انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر 10 دفعہ جھوٹ بول دیا کہ جی میں نے اپنے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پرائم منسٹر ہاؤس میں پارٹی نہیں کی ہے، لیکن اس کو اپریشیٹ تو کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا۔ نہیں، اپریسیشن کی بات ایک علیحدہ ہے کہ کوئی نہیں کرتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ پرائم منسٹر رہے اور پارلیمنٹ کے رکن رہے جب تک کہ گلا ان کے پھندا قانون نے ڈال نہیں دیا، اچھا، تب تک وہ پرائم منسٹر بھی رہے اور پارلیمنٹ کے ممبر۔ جب بالکل یہ اب ان کی پارٹی نے دیکھ لیا کہ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا جی کہ یو ہیو ٹو ریزائن فرام دی۔ اس کا مطلب ہے ہمیں بھی ان رہنماؤں کے گرد قانون کا پھندا تیز کرنا چاہیے کہ جو اس طرح کی جو پولرائزیشن ہے، کیونکہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، اس لیے جو ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے سر ان کو چاہیے کہ وہ ایک اسٹیٹس مین کا رول ادا کریں۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا ابھی، لیکن اگر آپ کسی کو کی شخصیت پر غلط الزام لگائیں گے، کسی کو اس کے ناک چھوٹا ہے تو ناک کا ذکر کریں گے، کان بڑے ہیں تو اس کا ذکر کریں گے، سر گنجا ہے تو اس کے گنجا ہونے کا ذکر کریں گے، تو ان کے اوپر اگر اس طرح کے الزامات لگائیں گے تو آپ کی جو پارٹی کی جو نوجوان ہیں وہ اس کو اپنا لیں گے، اور دے نیڈ ٹو لیڈ بائی ایگزامپل۔ سورہ حجرات میں آتا ہے نا جی 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 کہ مختلف ناموں سے، ایسے توہین آمیز ناموں سے کسی کو مت پکاریں۔ تو یعنی ذمہ داری جو ہے وہ بہرحال لیڈرشپ کے اوپر ہے کہ وہ اپنے لیڈ بائی ایگزامپل، دے نیڈ ٹو لیڈ بائی ایگزامپل، خود اپنا فالوورز کو کس راہ پہ لے کے چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد دوبارہ گفتگو کا
नाज़रीन कराम, एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं गुजारिश करूँगा जनाब गोंदल साहब से कि वो सूरह रूम की आयत नंबर 23 की गहराई से हमें आगाह करें कि जिसमें बारी ताला फरमाते हैं, और न उन लोगों में होना जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और ख़ुद फ़िरक़े फ़िरक़े हो गए, सब फ़िरक़े इसमें खुश हैं जो उनके पास है। गोंदल साहब, हमें ज़रा इसकी तफसीर और इसकी गहराई से आगाह फरमाइएगा। डॉक्टर साहब, इसमें ये आयत जो है मुसलमानों के लिए नसीहत और हदायत ज़रूर है, लेकिन तबसरा जो है बनी इसराइल और उसमें भी ईसाइयों पर है। अच्छा, कि बनी इसराइल का कुरान में बहुत जिक्र है और इस वक्त तादाद में वो मुसलमानों से ज़्यादा है। क्रिश्चियनिटी फिगरेटिवली दुनिया का नंबर 1 रिलीजन है, और हम बाज़ औक़ात अपनी खुद एहतसाबी की वजह से ज़्यादा खुद मुलामती करके अपने यहाँ की पोलराइजेशन और फ़िरका बंदी और शिद्दत पर बात कर रहे होते हैं। ये एक हद से ज़्यादा अच्छा रवैया नहीं है। ठीक, इस पे मैं थोड़ी सी बात करूँगा। ईसाइयत के जो फ़िरके हैं वो थाउजेंड्स में हैं, और कुरान मजीद ने इबरत और नसीहत के लिए उसका जिक्र किया है कि उनकी तरह तुम ना हो जाना। उनमें जो इंतहा पसंदी, उनमें शिद्दत आई नंबर 1। एक बड़ी बीमारी उनमें ये थी कि अल्लाह ने जो दीन दिया था वो लोगों में यकजहती, एहतराम इंसानियत और अमन के लिए था, लेकिन उन्हें अल्लाह और उसके रसूल से डिटैच होकर अपनी मजहबी पापायत, पेशवाइयत की बातों को तरजीह दी, और उसकी वजह इतने टुकड़ों में तकसीम हुए कि मुसलमान बुरे से बुरा भी हो, वो भी और उसका मुखालिफ भी अपने किसी एक साल को भी नहीं कहता कि ये हमारी डार्क एज है। और ईसाई लिटरेचर इस पे एक यूनानिमस ओपिनियन देता है, आई ऑब्जर्व ए ग्रेट एग्रीमेंट, कि वो 3-4 सदियों को कहते हैं कि डार्क एजेस ऑफ द यूरोप। ठीक, कि जब अल्लाह ने दीन दिया वो टुकड़ों में तकसीम हुए, और उन्होंने अल्लाह और उसके रसूलों से वो बातें मंसूब की जो अल्लाह का मंशा नहीं थी, और मजहबी क़यादत ने वो मनसब संभाल लिया जो अल्लाह का है, और फिर इंसानियत की तजलील हुई, पूरी दुनिया फसाद से भर गई। तब अल्लाह ताला ने सूरह रूम में ये बताया है कि इंसानों की हदायत और रहनुमाई के लिए हजूर को रहमत बनाकर भेजा गया, और बार बार कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर कहा गया कि उनके इस फेल से बचना। लिहाजा हमारी इसमें रहनुमाई एक तो ये होगी। दूसरी बात, ये तो हो गया उसका आयत करीमा जी, हाँ जी, मैं लेकिन हमारा आज का जो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। यहाँ भी जरा हमें एम्पिरिकल स्टडी हमारी नहीं है। नॉन साइंटिफिक बातें बहुत मशहूर हैं कि मुसलमानों में टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, बड़ी शिद्दत है, और हम इस इल्जाम को अपने सर ले लेते हैं। अच्छा। आप सोशल साइंटिस्ट हैं ना, एक क्रेडिबल यूनिवर्सिटी के अंदर, आप मुझे कोई साइंटिफिक स्टडी ला कर दीजिए जिसमें बताएं कि जुमे वाले दिन मुसलमानों की मस्जिदें कम ना पड़ जाती हूँ। मोस्टली अच्छा, लेकिन ये लोग बलक कब आते हैं कि जब फिरका परस्ती और शिद्दत वाली तकरीर उर्दू में खत्म हो जाती है ना, लोग नहीं सुनना चाहते। ठीक है ना, लोग जो है हाँ, ये वो बात है। खुतबा के आजान होती है तो आते हैं। अगर लोग बेदीन हों और इस टुकड़े टुकड़े की को कामयाबी मिल रही हो, लोग फिरका पसंदी, फिरका की शिद्दत और टुकड़े टुकड़े होने को पसंद करते हों, तो वो इन तकारीर को पसंद करें ना जी। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, दर्जनों नहीं बीसियों जदीद इदारों के पड़े हुए जिसका मदरसियत से कोई ताल्लुक नहीं है, गलत या ठीक, हमारी यूथ उनके साथ क्यों जुड़ रही है कि वो दीन समझना चाहते हैं। अब मुझे 10 एतराज हो या 20 कि कोई पतलून पहनकर टाई वाला, किसी ने गुत्त रखी हुई है और किसी की फलां बात ठीक है, फलां गलत है, और मुझे पता है कि पाकिस्तान में नहीं पूरी वर्ल्ड में ये हो रहा है कि अब लोग मसाजिद की बजाय बड़े बड़े हॉल जहां म्यूजिक के प्रोग्राम होते थे वहां टिकटें लगाकर दीन सीखने के लिए, टिकटें खरीद कर दीन सीखने के लिए जा रहे हैं। क्या बात? अंग्रेजी में जा रहे हैं। What does it mean? Yes, we should be able to observe and see behind the wall. वो इकबाल ने कहा, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मेरे मुआशरे के अंदर टुकड़े टुकड़े करने वाले के लिए स्कोप कम से कम तर हो गया है। अच्छा, हमारी यूथ जो है वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखती है, वो उसकी तरफ जा रही है,
اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا جس کے پاس فتوے کی ٹوکری ہے وہ بیچارہ ڈکلائن پہ ہے. مجھے اس پہ ترس آتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کی غلط حکمت عملی کا کڑوا پھل اس کے سامنے آ رہا ہے. سر یہ تو بڑی حوصلہ افزا بات ہاں جی اور بھی ہیں لیکن میں ایک ہی کرتا ہوں. اللہ کرے کہ ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب ہو کہ جب ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ اس چیز پر متفق ہو کہ ایک قرآن، ایک رسول، اور تو ہم سب ایک ہیں، اور یہ جو الجھنیں اور لڑائیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ معاشرے سے ختم کریں. بہت شکریہ. تحسب حکمرانی اور حکومت ایک ایسی چیز ہے کہ تاریخ انسانی بشمول اسلامی تاریخ پہ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں دو گروہ اختیار کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے نبرہ آزما رہے. آپ یہ بتائیے کہ جدید جمہوری دور میں ہم آنے والی نسل کو وہ کون سی تعلیمات پہنچا سکتے ہیں جن کی روشنی میں حکومت کا حصول انسانیت کے اصولوں پر حاوی نہ ہو؟ دیکھیے جی، اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جدید جمہوریت ہے، پہلے اس کی ہم ڈیفینیشن ذرا سمجھ لیں. جی پلیز. پریکٹیکلی اس کے جو پروز اینڈ کونز ہیں ذرا وہ دیکھ لیں. ہمیں جمہوریت کا کہا جاتا ہے، اور جس طرف زیادہ لوگ ہو جائیں گے وہ فیصلہ ہو جائے گا. ٹھیک. اب برطانیہ کے اندر پارلیمنٹ میں بہت عام چیزیں ڈسکس کرنے والی تھیں، لیکن وہاں پر سیم سیکس میرج، مرد مرد کی شادی اور عورت کی شادی، اس پر بہت لمبی چوڑی جو ہے نا جی وہ بحث کی گئی اور بل پاس کر دیا گیا. ٹھیک. یہ تو ہے جمہوریت. اب وہاں پر جو مذہبی پارلیمنٹیرین تھے جن کا مذہب سے بھی تعلق تھا وہ اس پر بہت نالاں تھے کہ بھئی اور اتنے اہم مسائل ہیں ہمارے ملک میں معاشرے کے متعلق، تعلیم کے ہیں، صحت کے ہیں، ٹرانسپورٹ کے ہیں، بین الاقوامی مسائل ہیں ہمارے لیے، تو آپ کو یہ اتنی کون سی جلدی پڑی ہوئی ہے کہ آپ سیم سیکس میرج کا بل پاس کر رہے ہیں. تو ان کو پارٹیوں کی صدارت سے یا پارلیمنٹیرین شپ سے ان کو کئی ایسی جگہوں سے ان کو علیحدہ ہونا پڑا. یہ تو ہے جمہوریت. ٹھیک. اب ایک ہے جمہوریت ہماری بین الاقوامی سطح پر، مثلا یونائٹڈ نیشن ہے، اس کے فیصلوں کی اہمیت کیا ہے. اگر تو وہ فیصلہ کسی مسلمان ملک کے خلاف ہوگا، عراق ہے جیسے، لیبیا ہے، شام ہے، تو اس پر فوراً عمل ہو جائے گا. اگر وہ فیصلہ کسی مسلمان قوم کے فائدے سے متعلق ہے جیسے کشمیری ہیں، فلسطینی ہیں، تو جمہوریت وہاں ایکٹیویٹ نہیں ہوتی. اگر کسی طریقے سے جمہوری رویوں کو اپنا کر وہ یونائٹڈ نیشن والے فیصلہ کر کے اس کو جو سیکورٹی کونسل ہے اس کے پاس بھیج دیتے ہیں، تو پھر وہاں بھی انسانی حقوق اور جمہوریت کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، امریکہ بہادر اس کو ویٹو کر دیتے ہیں. تو یہ جمہوریت کا جو ہمیں جو مربع جو بیچا جاتا ہے نا جی، یہ بھی بڑا سلیکٹیو ہوتا ہے خاص مواقع پر استعمال کرنے کے لیے. ہمیں کہا گیا کہ جی ہم لیبیا میں، شام میں، عراق میں، افغانستان میں یہ جمہوریت لے کر آئیں گے. تو وہ سب نے جمہوریت دیکھ لی ہے کہ واٹ کائنڈ آف ڈیموکریسی وی ہیو ان دیز کنٹریز. پوری جو ہے وہ مسلمان ریاستوں کو ایک ٹرموائل میں تبدیل کر دیا گیا، انارکی وہاں پھیلا دی گئی ہے. لیکن سر اس میں ایک چیز ہے، یہ تو ہوا ہم جب بھی جمہوریت کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں تو جو پہلو آپ نے اجاگر کیے ہیں یہ پوری جمہوریت کا ہارڈلی 5 یا 10% ہوں کہ اس کا امپیکٹ ہوگا، یا ہو سکتا ہے اپنی رائے ہے. لیکن اسی جمہوریت نے آپ کے ملک میں صادق خان کو لندن کا میئر بھی تو بنایا نا. کیا یہ جمہوریت نہ ہوتی تو پچھلے کئی ٹرم سے ایک شخص جو کہ پاکستانی اوریجن کا ہے اور وہ لندن جیسے شہر میں، جس کے اوپر ٹرمپ کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ ٹرمپ کے پیٹ میں بھی بہت درد ہوا اور اس نے اس چیز کا اظہار بھی کیا کہ لندن جیسے شہر کا میئر جو ہے وہ صادق خان ہے. تو یہ جمہوریت ہی کا ثمر ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اتنے عرصے سے لندن جیسے شہر کا، جو کہ عیسائیت کا ایک بہت پرائم سمبل ہے، ایک شہر، وہاں کا میئر ہے اور مسلمان ہے. جی یہ چیزیں بھی جمہوریت کے اندر وہاں پر موجود ہیں اور ان سے استفادہ ہم سب وہاں کرتے ہیں. کچھ چیزیں جہاں میں نے آپ کو صرف وہ کرٹیکل ایلیمنٹس بتائے ہیں کہ جمہوریت ہی میں ہی ہمیں صرف فائدہ نہیں ہے. اگر ہم اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح میں آنا چاہ رہا تھا، اگر ہم اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق
حکومتوں کو چلائیں، ملکی نظام چلائیں، ملکی قوانین بنائیں، تو پھر آپ کو نہ جمہوریت کی ضرورت ہوگی نہ کسی اور سسٹم کی ضرورت ہوگی. جس طرح کہ قائد اعظم نے کہا، وہ دیکھیے نا کہ انہوں نے کہا جی کہ علامہ اقبال کے شعر کے مطابق منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ہیں. دیکھیں نا آخر میں انہوں نے فرما دیا نا، دیکھیے جیسے میں نے گزارش کی آپ سے کہ ہماری تاریخ بھی، مسلمانوں کی تاریخ، اب ہم سب کو یاد ہے عباسیوں نے امویوں کا کیا حال کیا، ٹھیک ہے نا، اور اسی طریقے سے اور آپ نہیں، یہی بات ہے میرا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے کہا ہم نا اپنی غلطیوں پر بہت زیادہ اپولوجیٹک ہوتے ہیں. آپ 200 سال پیچھے یورپ میں چلے جائیں گے نا ذرا، جنگ عظیم اول سے پہلے جو جنگیں ہوئی ہیں، جو انسانیت کا قتل ہوا ہے، وہ کس نے کیا ہے؟ وہ مسلمان ممالک نے یا مسلمان مملکتوں نے نہیں کیا ہے، وہ یورپینز نے ہی کیا ہے. اب حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ان حماقتوں سے سبق حاصل کیے، انہوں نے دے لرن دا لیسنس. تو ہم اپنی غلطیوں سے لیسن لرن نہیں کر رہے ہیں، ہم سیکھ نہیں رہے ہیں. اگر ہم سیکھ لیں گے، جیسے اب دیکھیں نا قائد اعظم کا جو میں بات پہلے کہنا چاہ رہا تھا کہ اسلام ہماری زندگی اور ہمارے وجود کا بنیادی سر چشمہ ہے. ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں. تو کیا ہم پاکستان پر اب آتے ہیں، یہ میں نے بین الاقوامی آپ کو ایک سیناریو بتایا ہے، تو کیا پاکستان میں ہم قائد اعظم کے اصولوں کے مطابق ہم اس کو تجربہ گاہ بنا سکیں؟ ان کی جو وش تھی، اس کے مطابق جو خواہش تھی، کیا اس کے مطابق اس کو اس تجربہ گاہ بنا سکیں؟ نہیں بنا سکیں. ہمارے یہاں کیا زکوٰۃ کا نظام بن سکا ہے؟ نہیں بن سکا. تو دیکھیے جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی ممالک میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہمیں کسی اور کانسٹیٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور آئین کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے نا سر، اس میں مسئلہ یہ ہے بنیادی طور پہ زکوٰۃ کا خیر نظام موجود تو ہے سرکاری طور پہ، وہ خیر الگ کسی وقت انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن کریں گے. لیکن اس کا ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں گوندل صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس پہ روشنی ڈالیں کہ مسلمانوں کے اندر فرقوں کا ہونا، اس کو بھی حدیث سے جوڑا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک ہی فرقہ جہنم سے بچ پائے گا. یہ بتائیے کہ اسلامی تعلیمات سے کیا اس کامیاب فرقے کی نشاندہی ہوتی ہے؟ کیا وہ ایک مخصوص گروہ ہوگا یا مخصوص افراد ہوں گے کہ جو ہر گروہ کے اندر پائے جاتے ہوں گے؟ میں نا جو طاہا صاحب اور آپ کا پہلے ڈائلاگ ہوا ہے، تھوڑی سی بات اس پہ کر کے پھر اس پہ بھی آتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ جہالت ہے، اچھا، نمبر ایک، اور اس کی وجہ سے مغرب میں سے یا مغرب کے زیر اثر تاریخ والوں نے ہمیں ہمارا شر بتایا ہے اور ہم نے نہیں پڑھا. ابھی میں آپ کے ایک جملے کو پکڑنا چاہتا ہوں سر. آپ نے عباسی اور امیوں کا ذکر کیا، ان کی غلطیوں کی طرف اشارہ کیا. جی جی جی. یقین جانے عباسی اور اموی پوری انسانیت کے ہیرو ہیں، مسلمانوں کے ہی نہیں. جی جی. یہ ان کی کتابیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں جہاں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور کوئی 500 سال سے زائد، اور عباسی 500 سال 90 سال کے قریب اموی، اور پھر بعد میں عثمانی. انہوں نے ہمیں بتایا کہ زمین کیا ہے، سائنس کسے کہتے ہیں، بایولوجی کسے کہتے ہیں، رصد گاہیں کیا ہیں، ایسٹرونومی فلکیات کیا ہے، میتھمیٹکس کیا ہے، جیومیٹری کیا ہے، میڈیکل سائنس کیا ہے، طرز تعمیر کیا ہے، سیوک سائنس کیا ہے. ہمارا جب 2.5 کروڑ بچہ تعلیمی ادارے سے باہر ہے، پھر اس کے بعد ایک ہجوم ہے، اور جو تعلیمی ادارے میں آتے ہیں ان میں سے 2% یونیورسٹیوں میں آتے ہیں. پھر اس میں وہ لوگ آتے ہیں کہ مین ٹیلنٹ جو ہے ٹیکنالوجی اور سائنس ہنٹ کر کے لے جاتی ہے، اور ہم جو ہمیں کہا جاتا ہے اس پر ایمان لے آتے ہیں. پھر ان کے پیسوں سے پروجیکٹ کرنے والے یا ہسٹورینز جو ہیں مسلم ممالک میں ایجپٹ، گلف، پاکستان اور انڈیا کے اسکالرشپ کی بات کر رہا ہوں. اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس کو ویسٹ ایریا اسٹڈی سینٹر کہتا ہے. انہیں ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے،
اوپر سے اللہ بھلا کرے ہمارے قابل قدر مدارس والوں کا کہ وہ ہسٹری نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھانے دیتے ہیں. وہی بات جس کی طرف آپ دونوں اپنے ڈائیلاگ میں ایک ڈی میرٹ کے طور پر بات کر رہے تھے, آئی ہیو دا کانفیڈینس کہ وہی بات الحمدللہ ہماری برانڈنگ ہے, ہمارا فخر ہے. اموی اور عباسیوں کی غلطیوں کے باوجود وہ ہیرو ہیں, یہ میرا کہنا ہے, ایز کمپیئرڈ ود دا ویسٹرن لیڈرشپ. ٹھیک سر. اچھا, دوسری بات آپ آ جائیں اس حدیث کی طرف کہ صرف ایک فرقے نے نجات پانی ہے. اس پہ پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ جس عہد میں کہا گیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد لاکھوں میں تھی. اچھا. اور ان کا جغرافیہ محدود تھا. اچھا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اب جغرافیہ اتنا بڑا ہے کہ آپ مسلمانوں کی جماعتوں اور مسلکوں کی لسٹ بھی نہیں بنا سکتے. ٹھیک. اس لیے جو 72 کو قیاس کر لیا جاتا ہے نا اس چھوٹی سی اس پہ, ایسا نہیں ہے, امپیریکل سٹڈی کی ضرورت ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ مسلک, مذہب اور حکمت عملی کا اختلاف فرقہ نہیں ہوتا نا. اچھا. ٹھیک. ہم بلا وجہ مطلب فرقہ کون سا ہوگا جو اصول سے ہٹے گا. اچھا. اصول سے. سر ہمارے پاس آخری 5 منٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے. میں چاہوں گا کہ طاہر صاحب نے جیسے قائد اعظم کے بارے میں بات کی کہ وہ ایک تجربہ گاہ چاہتے تھے, تو طاہر صاحب اسوہ حسنہ کی روشنی میں وہ کون سی چیزیں یا عوامل ہیں جو ہمیں ایک قوم بنا سکتے ہیں؟ سر چند منٹ ہے ہمارے پاس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وانک لعلی خلق عظیم, جب اوپر سب سے اوپر آ جاتا ہے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تو اس میں پھر بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے. مثلا چیدہ کوئی پوائنٹ. جی, میں نے جیسے اخلاقیات کی بات کی, میں کہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو سامنے رکھیں کہ ان کے تعلیم کا سٹرکچر کیا تھا, اس کے کانٹینٹس ہمیں دیکھنے ہوں گے. کہ قرآن کی پوری تفسیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے. ٹھیک. اس کا جو آبجیکٹیوز ہیں وہ یہی ہے کہ انسان اس میں فلاح پا جائے اخروی زندگی میں اور دنیا میں بھی ظاہر ہے. اب اس کا جو میتھڈالوجی ہے کہ وہ کیا کہ ہی لیڈ بائی ایگزامپل. وہ ایک بہترین جرنیل تھے, بہترین والد تھے, بہترین نبی تھے, ایک بہترین شخصیت تھے, بہترین شہری تھے, بہترین ہمسائے تھے, ہر چیز میں ہی ہیڈ دا ٹاپ مورل لیول. تو ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی اگر حاصل کریں تو ہم ایک قوم بن سکتے ہیں. ایک بالکل قوم بننا ہے تو وہ امت جو یعنی واحدہ بننے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انہوں نے جو قرآن کی جو تفسیر بتائی ہے, صحابہ کے ذریعے جو ہمارے پاس پہنچا ہے, یہ سارا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ کس کے لیے کہا؟ صحابہ کے لیے کہا گیا نا جی. تو اب ان کے لیے ہمارے پاس جب یہ ان کے ذریعے ہمارے پاس یہ تعلیم آ گئی, اگر آج ہم اس تعلیم کو اپنا لیں تو ہم یہاں پر بھی کامیاب ہیں, وہاں پر بھی کامیاب ہیں. یہ جو اقوام بنائے گئے ہیں نا, یہ پاکستانی ہے, یہ انڈین ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ بھی ضروری ہے قوموں کو سمجھنے کے لیے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جی تقوی معیار ہے. ناظرین, یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کے اوپر گفتگو چلتی رہے گی اور بہت اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا آج کا پروگرام یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. یہی مہمان اور ان کے ساتھ اسی موضوع کے اوپر ہماری ڈسکشن چلتی رہے گی اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.